انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنی سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ من جانب اللہ، یہ نام کسی اور شخص نے مقرر نہیں کیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائے، بلکہ من جانب اللہ ان سورتوں کے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان تمام ناموں پر غور و تفکر کریں تو ان صورتوں میں ہی کوئی ایسا واقعہ یا ایسی کوئی بات ذکر کر دی گئی کہ جن سے کوئی لفظ اخذ کر کے اس صورت کا نام بنا دیا گیا۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، آگے انشاءاللہ ایک پورا واقعہ آئے گا، بنی اسرائیل میں ایک گائے کا قصہ آئے گا، تو وہاں پر چونکہ گائے کا تذکرہ ہوا تو اس قصے کا ایک لفظ بقرہ اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس کا نام ہے صورت کا اور اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن ایک ساتھ ہوگا، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کی شان یہ ہے کہ یہ آگے رہنمائی کر رہی ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بہت زیادہ برکت والی ہے۔ اور نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ صورت جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ صورتیں یا تو مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہوتی ہیں، اور اس کی تفسیر آپ کو بتائی تھی کہ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی، اور علماء کرام کے نزدیک سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ یہی سورۃ بقرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب جہنم ہو رہا تھا، یہ دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ تو جب وہ داخل کی گئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے نے اس عورت سے یہ کہا کہ تم نے اس بلی کو باندھ کے رکھا، نہ تم نے خود کھانا دیا، نہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر گزارا کرتی، گویا کہ اس وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ کس صورت میں، بعض صورتوں میں تو ہم جانوروں کو جان سے مار سکتے ہیں اور ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، اور بعض اوقات ان کی اذیت سے بچنے کے لیے، اور بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہم جو گھر میں جانور پالتے ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایسا وحشی جانور پکڑ لینا، اس کو پنجرے میں ڈال دینا یا بند کر دینا کہ جو انسان کے پاس مانوس ہی نہیں ہوتا اور گمان ہے آپ کا کہ تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گا، اس کو آپ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کوا ہے، اگر کوے کو آپ پکڑ کے رکھ لیں، اگر بہت چھوٹا بچہ ہو تو شاید وہ مانوس ہو جائے، شاید، ورنہ عمومی طور پر کوے کو اللہ نے ایسے ہی بنایا کہ یہ پنجرے کی قید برداشت نہیں کرتا، اڑتا رہے گا حتیٰ کہ زخمی ہو کے مر جائے گا۔ تو فرض کر لیں کوئی بھی ایسا جانور آپ نے کہ وہ پنجرے کی قید کو قبول نہیں کر رہا، اڑ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے اور وہ مرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تو جتنی اس کو اذیت ہوتی رہے گی آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ مر گیا تو مزید گناہ گار ہوں گے، اور خوف ہے کہ آخرت میں کہیں اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے وحشی جانوروں کو تو پال ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیج برڈز ہوتے ہیں بعض اوقات جو پنجرے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے آسٹریلین طوطے ہیں یا گرین پیرٹ ہوتے ہیں، اور لو برڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی طوطوں کی اقسام، چڑیوں کی اقسام، یہ آپ جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ان کو پالنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا پنجرہ کم از کم اتنا بڑا ہو کہ وہ آسانی سے اڑ سکیں، کیونکہ اللہ نے پرندوں کو بازو دیے ہیں، وہ اڑ کے خوش ہوتے ہیں۔ آزمانا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ یہ جو بجری طوطے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو چھوٹے سے پنجرے میں رکھ دیں کہ اڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ اداس سے بیٹھے ہوں گے اور بالکل بیچارے ایسے تھوڑا بہت وہ جالی میں چپکے گا پھر آ جائے گا، لیکن ان کو بڑی جگہ چاہیے۔ اور آپ تھوڑا بڑے پنجرے میں ڈال دیں، پھر ان کی شوخیاں دیکھیں آپ کہ کیسے اڑتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں،
اور ان کی چہچہاہٹ سے آپ ان کی قلبی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے پنجرے میں ڈال دینا، بعض لوگ کبوتر پالتے ہیں، ایسے موٹے موٹے کبوتر ہوں گے اتنا سا دڑوا کہ بیچارہ وہ کبوتر نر جو ہے وہ گٹروں کر کے گھوم ہی نہیں سکتا صحیح، کبھی دم ٹکراتی ہے کبھی یہ، اتنے سے پنجرے میں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے، اتنا چھوٹا پنجرا کہ جس میں بیچاروں کو اسی طرح سکون سے وہ چل پھر نہ سکیں، تھوڑا بہت اڑ نہ سکیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس طرح نہیں کریں۔ اب اگر آپ نے بڑے پنجرے کے اندر رکھا ہے اور جانور خوش ہے، اس کے لیے اسپیس آپ نے دیا ہے، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے اس کے دانہ پانی کا خیال رکھنا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کو پالو تو دن میں 70 بار اس کو دانہ پانی دکھاؤ۔ اچھا 70 بار سے مراد گن کے 70 دفعہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بکثرت دکھاؤ، یعنی وہ بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی جو پانی کی پیالی خشک ہو چکی ہے بیچارہ، اور گرمی اتنی شدید، یاد ہی نہیں تھا جی ہمیں پانی ڈالنا، حتیٰ کہ وہ مر جاتے ہیں جانور، یا مسلسل بیچارے وہ ہانپ رہے ہیں، آپ آرام سے اے سی چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانور پالنے کا شوق ہے تو اس کا خیال کریں۔ دانہ ختم ہو گیا ہے، جانور صبح سے بھوکا بڑا ہوا ہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے ڈالنا ہے اس کے اندر، تو یہ بھی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ جتنے دیر وہ بھوک اور پیاس کی اذیت اور تکلیف برداشت کرے گا آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے تو جانور نہ پالیں، اور پالیں تو اگر آپ نہ پالتے تو آپ تو بڑی ذمہ تھے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنا خود پیٹ، جیسے کبوتر ہے، چھوڑ دیں آپ، خود پیٹ پال لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو الہام فرمائے گا۔ جب آپ کسی کو کچھ نہیں ڈالتے تو یاد رکھیں رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کبوتروں کے دل میں الہام ڈالتا ہے، یہ خود ہی دانے تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی انسان ڈالے نہ ڈالے۔ ہاں اگر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے پھر آپ رسپانسیبل ہو گئے، تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے آپ نے جب ذمہ داری لی تو پھر آپ کو ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا وانا دیں۔ ایسی بلی وغیرہ پالی ہوتی ہے، گھر سے اس کو کہیں جانے بھی نہیں دیتے اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلا رہے، آپ کے نبی کریم نے تو 70 بار کا حکم فرمایا۔